السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ صاحب مرکز ٹی وی USA سے۔ آج ہمارے ساتھ صحافت کے حوالے سے ایک ایسی شاندار شخصیت تشریف فرما ہیں جنہوں نے نیشنل انٹرنیشنل اخبارات میں کام بھی کیا اور کر بھی رہے ہیں، اور اپنا آج کل ایک اخبار بھی اسلام آباد سے شائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے 4 دہائیوں پہ محیط صحافت میں گزارے، کس طرح گزارے، کیا کیا انہوں نے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ پشوانی صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ یہ 40 سالہ صحافت کے دور میں آپ نے کیا مشکلات دیکھیں، کن ادوار میں دیکھیں یا بالکل نہیں دیکھیں؟ بہت شکریہ سیف صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا آپ ہمیں موقع دیا اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم صحافی جو ہے وہ لوگوں کی خبریں تو بناتے ہیں لیکن کبھی کبھی خود بھی خبر بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو ٹی وی پروگراموں میں بھی آتے ہیں، ریڈیو میں بھی آتے ہیں، اخباروں کے لیے بھی لکھتے ہیں اور لوگوں کی انٹرویو بھی کرتے ہیں، لیکن آج جو ہے نا ایک صحافی کا انٹرویو کرنا ہے تو یہ ایک اچھی روایت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک مشکلات کا تعلق ہے تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ ہر فیلڈ میں جو ہے مشکلات ہو، اور صحافت تو ایسا ایک چیلنجنگ جاب ہے کہ یہاں پہ تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اور ہم نے جس دور میں شروع کیا تھا، میں نے فرنٹیئر پوسٹ پشاور سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ کرائسس شروع ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنٹیئر پوسٹ KPK کا نہیں بلکہ پاکستان کا بڑا اخبار تھا، لیکن جن دنوں میں میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اس کے فوراً بعد جو ہے یا کچھ عرصے بعد فرنٹیئر پوسٹ پہ بھی کرائسس آنے شروع ہو گئے۔ اسی طرح فرنٹیئر پوسٹ کے بعد میں پھر پاکستان ابزرور ہے۔ پاکستان ابزرور میں تو پہلے بہتر تھا لیکن بعد میں جو ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوا۔ پھر میں مسلم گیا، مسلم میں بھی ان دنوں میں کرائسس ہی تھے، تو وہ بالکل آخری وہ تھا، کرائسس کا دور تھا۔ تو اس کے بعد میں پھر کچھ عرصہ میں مطلب یہ چند مہینے میں خبریں اخبار میں رہا، پھر میں پاکستان اخبار میں گیا، وہاں پہ میں نے اس کے بعد میں PTV چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ مطلب کہ یہ مشکلات رہی ہیں، چیلنجز رہی ہیں، کیونکہ مطلب جب ہم بے روزگار ہوتے تھے تو 6 مہینے ہم بے روزگار رہتے تھے، اور ہمیں مطلب کہ اگلے جو ہے نا ادارے میں جانے کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سی مطلب کہ مشکلات ہوتی تھی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مشکل ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بہت بڑا جم ملتا ہے اس سے۔ مجھے جب بھی مطلب کہ مجھے مشکل آئی تو اس مشکل کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے نا جم دیا، اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں۔ اور میں بلکہ آپ کو بتاؤں، میں نے انگلش جرنلزم سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، پھر میں اردو میں آ گیا تھا، پھر میں الیکٹرانک 2099 میں بلکہ میں PTV چلا گیا تھا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا میرا، بہت شاندار وہ تھا۔ وہاں پہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ ہم نے ڈیلیور بھی کیا۔ ظاہر PTV کی ان دنوں میں جو رپورٹنگ تھی وہ تھوڑی سی لبرل ہو گئی تھی، اور تھوڑا مطلب کہ کافی میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ جنرل مشرف کو دوں گا کہ اس نے PTV سے بھی ہم ایسی مطلب کہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں زیادہ پارلیمنٹ کرتا تھا، سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، پھر وار اگینسٹ ٹیرر ان دنوں میں وزیرستان میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا، آپریشن ملٹری آپریشن۔ تو میں شاید پہلا جرنلسٹ تھا کہ جو مطلب کہ میں اب گیا تھا وانا ساؤتھ وزیرستان، اور وانا ساؤتھ وزیرستان میں کافی عرصہ رہا، آرمی کے ساتھ میں رہا۔ میں نے وہاں پہ جو ملٹری آپریشن ہو رہی تھی وہ میں نے وہاں پہ دیکھی۔ اس کے بعد جو ہے نا میرے خیال میں پہلا جو ڈرون اٹیک ہوا تھا وانا میں، جنوبی وزیرستان میں، اس کا میں آئی وٹنس ہوں، اور اس میں نیک محمد جو اس وقت کا بہت بڑا کمانڈر تھا طالبان کا، جو بعد میں جو ڈس آرم ہوا، وہ اور آرمی کے ساتھ مطلب کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ اس کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے نا اس ڈرون اٹیک میں مارا گیا تھا۔ اور تو اس کے بعد PTV کے بعد پھر 9/11 ہوا، 9/11 کے بعد جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ میں اٹیچ ہو گیا۔ میں مطلب کہ PTV کے بھی ساتھ رہا، ساتھ میں جو ہے نا TV ٹوکیو اور NBC امریکہ، اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب جو ہے وہ TV چینل ہے، رشیا کا ایک TV ہے، اس کے ساتھ بھی میں ساتھ کام کرتا رہا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ میں پچھلے 4-5 سال سے میں ورلڈ ٹریبیون میں اپنا انگلش کا اخبار ہے، نوائدس اردو کا اخبار ہے، اس کو میں وہ کرتا ہوں، پبلش کر رہا ہوں۔ موجودہ مطلب اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ ہم مطلب کہ کیونکہ میں نے کبھی بھی ایک اس پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ نہیں کیا، میں مطلب کہ ایک وقت میں مختلف اداروں کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں کام کرتا ہوں۔ بشوانی صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے، میں نے
स्पेशली फोकस किया हुआ आज़ादी सहाफत के हवाले से। आपने ये 30-40 साल जो गुजारे हैं सहाफत में, किस अदवार हुकूमत में सहाफत को आज़ादी हासिल थी? जी, आज़ादी सहाफत के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी है भी और आज़ादी नहीं भी। अब अगर देखा जाए बाज़ चीज़ें तो हम ऐसी देखते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में जो है ना वो दिखाना या मतलब कि वो टेलीकास्ट करना या वो यानी अखबार में प्रिंट करना वो एक जुर्म है, लेकिन पाकिस्तान में वो चलती है। स्पेशली आजकल अगर देखा जाए हमारा सोशल मीडिया इतना बेलगाम हो चुका है कि उस पे जो है वो मतलब कि दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता या सिविलाइज मुल्क में आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और जहां तक मतलब कि आज़ादी सहाफत का ताल्लुक है, हमारी इसमें जो है वो जब से हम आए हैं हमने नवाज शरीफ हुकूमत को देखा है, मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल पार्टी को भी हमने देखा है, फिर जनरल मुशर्रफ मुस्लिम लीग काफ को भी देखा है, और उसके बाद जो है फिर पीपल पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीटीआई। तो मेरे ख्याल में जो है वो हमारी जो हुकूमतें हैं वो उनमें जो है वो बर्दाश्त का मादा बहुत कम है। वो जो है ना वो जो इजहार राय की आज़ादी है वो अगर उस अपोजिशन के खिलाफ मीडिया बोले तो सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की कमजोरियों को अगर वो एक्सपोज करे तो वो फिर जो है ना वो आज़ादी सहाफत या उसका या जो सहाफत के जो एटिकेट्स हैं या सहाफत के जो नाम्स हैं वो उनको याद आ जाते हैं। तो ये कहना मतलब कि मुश्किल है कि किस दौर में रहा है किस दौर में। पहले तो मैं ये मतलब कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पे आज़ादी है भी आज़ादी नहीं भी है। अब मतलब कि बाज़ ऐसी चीजों पे आज़ादी है कि वो जो है ना किसी दूसरे मुल्क में आप सोच भी नहीं सकते। इवन हमारे यूरोप में, अमेरिका में आप अभी भी देखें, आप अमेरिका आप भी गए सैफ साहब, वहां पे आप देखें अमेरिका में जो यहाँ पे वाहियात किस्म की डिस्कशन होती है या हमारे जो एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं, इवन हमारे जो कमर्शियल वो है, कमर्शियल में इतनी बेहयाई होती है कि वो आप किसी यूरोपियन, किसी यहूदी, ईसाई मुल्क में जो है ना आप वो सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ और सिर्फ जो है या पाकिस्तान में या इंडिया में, लेकिन वो पैसे के लिए जो है ना वो सब कुछ करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ अब आप यकीन करें कि हमारे जो कमर्शियल में जिस तरह वाहियात किस्म की वो चलती है, सीन चलती हैं, या हमारे ड्रामों में, अभी ड्रामे हालांकि एक दौर में पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो बहुत आला मेयार के होते थे और लोग इंडिया जैसे मुल्क में रोडें सुनसान हो जाती थी जब इन पाकिस्तानी ड्रामे चलते थे। आज जो है, आज आप यकीन करें पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उसमें सारा जो है वो मतलब कि जो है ना यानी वो हो गया फाश किस्म की और यानी लघु किस्म की जो है ना चीजें आ गई हैं। तो बात ये है कि ये सारा जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ पैसे, मतलब कि जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, हमारे टीवी चैनल है, चाहे प्रिंट मीडिया है, वो पैसे के लालच में जो है ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। इवन पीटीवी में मैं आपको बताऊं, पीटीवी के पास बड़ा टैलेंट पहले था, अभी भी है। पीटीवी के जो प्रोड्यूसर हैं, पीटीवी के जो पहले उज़ैर शाकिर जैसे लोग, बुखारी साहब जैसे लोग, और भी मतलब कि वहां पे बड़े बड़े नाम थे, उनके जो ड्रामे होते थे वो मतलब कि पूरा एक आपको जो आपका कल्चर है, आपका जो दीनी और जो सियासी समाजी या हमारे जो मतलब कि यहाँ पे लोकल कल्चर है, सकाफत है, उसको वो उजागर करते थे। अभी जो है अभी सास और बहू की लड़ाई होती है, या मतलब कि जो है ना यानी मतलब कि बीवी और हस्बैंड की जो है ना लड़ाई होती है। तो इस तरह की चीजों ने हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, शोबिज़ को तबाह करके रख दिया है। दूसरी साइड में जो है जो हमारी जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म तो अब मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा जो कुछ हो रहा है, ये इसको तो जर्नलिज्म आप कह नहीं सकते। और इसमें भी जो है ये नहीं मतलब कि पीका एक्ट जैसे वो आगे, ठीक है, पीका एक्ट जो है वो मतलब कि होना चाहिए। मतलब कि हमारे यहाँ जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें हैं जो किसी दूसरे मुल्क में आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे जो है बाजों का जो है हमारे मतलब कि हमारे बाज हादसेदार उनके खिलाफ जिस तरह की गुफ्तगू होती है, लेकिन मसला ये है कि अब तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमारी चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे और है, उनको मीडिया मैनेजमेंट का जो है ना वो फन ही नहीं आता। सारी टू से अच्छे लोग भी बड़े हैं, मतलब कि ये नहीं है कि मतलब कि वो सारे ऐसे ही हैं, लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो मीडिया को मतलब कि बड़े बोंडे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, और मीडिया को जो है हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो मीडिया को जो मीडिया मैनेजमेंट है वो अभी तक हमारी गवर्नमेंट को या हमारी जो बाकी इदारे हैं उनको नहीं आई।
اور اب دیکھیں مطلب کہ میں یہاں پہ مثال دوں گا، انڈیا میں یہ میں نے ہر لیول پہ یہ بات کی ہوئی ہے، انڈیا میں چاہے کوئی کمرشل چل رہا ہو، چاہے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو، چاہے کوئی فلم چل رہی ہو، ٹھیک ہے نا جی، اس میں انڈیا کا جھنڈا جو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں دیکھیں، کسی جگہ کوئی فلم ہو، کوئی ڈرامہ ہو، 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا فلم ہوتا ہے، اس میں کہیں آپ کو پاکستان کا جھنڈا یا پاکستانیت آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے جو ڈرامے ہیں اس میں بھی آپ کو پاکستانیت یا نیشنلزم یا پیٹریاٹزم جسے کہتے ہیں، حب الوطنی، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھیں پورا یورپ مینیج کرے، ایون انڈیا کی میں نے مثال دی ہے آپ کو، اور یہ مطلب کہ میں نے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کے سامنے میں نے کئی فورم پہ یہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ اس چیز کا پابند، جتنے بھی ڈرامے فلمیں بنتی ہیں اس میں پاکستانیت نظر آنی چاہیے۔ تو باقی جو مطلب کہ وہ ہے سب سے پہلے جسے کہتے ہیں پاکستان، اور مطلب کہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے اپنے کیریئر میں اگر دیکھا ہے تو پیپل پارٹی بھی ٹھیک ہے، اس کے دور میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ صحافت کافی حد تک کافی بہتر ہوتی ہے، لیکن جو فریڈم جرنلزم کو یا جتنی مطلب کہ آپ کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی، اس میں مطلب کہ میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کے ساتھ میں بہت قریب رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا چودھری شہزاد صاحب، پھر مطلب کہ شوکت عزیز صاحب، یہ میں نے مطلب کہ جب کارگل کا ایشو تھا اس وقت سے لے کے قافلی کی جو گورنمنٹ تھی، میں نے جنرل مشرف کو بطور آرمی چیف بھی میں نے دیکھا، وہ بھی ایک بڑا شاندار آدمی تھا اور بڑا جو ہے نا وہ ایک آزاد خیال یا وہ تھا۔ اسی طرح جب وہ مطلب کہ اس نے ٹیک اوور کیا، جب وہ چیف ایگزیکٹو تھے یا بعد میں پریزیڈنٹ بنے، تو اس کے دور میں میڈیا کی آزادی کے لیے بڑا کام ہوا، اور یہاں پہ بڑی میڈیا کی گرومنگ ہوئی۔ آج آپ دیکھیں ٹیلی کمیونیکیشن، آج دیکھیں آپ کا جو یہ ہے جتنے ٹی وی چینل ہیں، یہ جو انیشیٹو ہے یہ مطلب کہ جنرل مشرف کا تھا۔ تو میں تو مطلب کہ یہ کہوں گا کہ جنرل مشرف کے دور میں جتنی میڈیا کو آزادی تھی، جتنی گرومنگ تھی آپ کی، اس کو جو میڈیا کو گرومنگ ملی، یہ شاید مطلب کسی دور میں بھی نہیں۔ مشوری صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے جنرل پرویز مشرف نے میڈیا کو آزادی دی، انہوں نے سارے چینلز کو آن کر دیا، اور کرائٹیریا کیا رکھا؟ جو امیر ترین لوگ تھے، جو لینڈ مافیا کے تھے یا دوسرے جو بھی مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ تھا، سارے لائسنس تو ان کو ملے، تو اس سے میڈیا کیا آزاد ہوگا؟ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوا ہے؟ جی صاحب بالکل آپ کا یہ اچھا کویسچن ہے۔ میں تو یہ کہوں گا دیکھیں، جب مشرف صاحب کی حکومت تھی، مطلب کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب مطلب کہ ان کا جو انٹریم سیٹ اپ تھا، ٹھیک ہے نا جی، اس میں انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کے لیے جو لائسنس کے لیے قانون بنا تھا وہ یہ تھا کہ کراس میڈیا کا قانون تھا کہ جو اخبار مالکان ہیں ان کو ٹی وی چینل یا کا لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب جمہوری حکومت قافلی کی حکومت آئی، اس میں شیخ رشید احمد صاحب جو ہے اور وہ منسٹر تھے انفارمیشن کے، اور انور محمود صاحب جو ہے وہ تھے سیکرٹری انفارمیشن تھے۔ اس دور میں یہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا، وہ قانون چینج کر کے، جو ہمارے سو کالڈ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کو چینج کر کے انہوں نے جو ہے وہ مطلب کہ کراس میڈیا کا جو قانون ہے وہ ختم کیا، اور اس نے پھر مطلب کہ جو ہے نا جو میڈیا مالکان ہیں، جو پرنٹ میڈیا مالکان تھے یا میڈیا ہاؤسز تھی، ان کو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ لائسنس ملیں گے۔ تو اس میں جو ہے ظاہر ہے مطلب کہ ایک ٹی وی چینل چلانا جو ہے یہ مطلب کہ کسی عام بندے کی تو بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل تو چلیں وہ آپ ویب ٹی وی چلا لیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے ظاہر ہے کہ مطلب کہ پیمرا کے انڈر جو ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینل بنانا جو ہے وہ یعنی عام بندے کی بس کی بات نہیں تھی، میرٹ کو پامال کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ جو کراس میڈیا کا قانون ختم کیا شیخ رشید صاحب نے بطور انفارمیشن منسٹر، وہ جو ہے وہ ایک بالکل میڈیا کے ساتھ بھی، میڈیا انڈسٹری کے ساتھ اس نے ایک ظلم کیا۔ اس نے میڈیا مالکان جو پہلے کے تھے انہی کو جو ہے نا اس میں وہ مطلب کہ گھسا دیا، انہی کو لائسنس دیے گئے، کچھ مطلب کہ جو ہے نا اور بھی لوگ تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ بالکل اس سے میں وہ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ مطلب کہ اس میں جو ہے نا وہی پرانے جو میڈیا مالکان تھے، اخباروں کے مالکان تھے، زیادہ تر انہی کو لائسنس دیے گئے۔ مشوری صاحب، آپ یونین میں بھی کافی سرگرم عمل ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی جرنلسٹوں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے آپ نے کوئی کام بھی کیا ہے یا ویسے ہی آپ کی یونین ہے؟ جی صاحب بالکل ہم کوشش کرتے ہیں۔ میں
PFUJ کا بھی وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو ابھی جو ہے ابھی تو ظاہر ہے میں تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں ایکٹیو ہوں, اپنے لیول پہ کام کر رہا ہوں, لیکن میں اس طرح میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو ظاہر ہے مطلب کہ ہم نے اپنے اس کے لیے کام کیا ہے, اور مطلب کہ ظاہر ہے جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا ہے اور اپنی تھوڑی بہت اس میں حصہ ڈالا ہے, لیکن جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں کیا. میں خود مطلب کہ اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جتنا مطلب کہ مجھ جیسے بندے نے جتنا مجھے کام کرنا چاہیے تھا اتنا کام میں نے نہیں کیا. وہ مطلب کہ جو ہے یہ بالکل میں اپنا وہ کرتا ہوں. باقی جہاں تک باقی جو تنظیموں کا تعلق ہے تو تنظیمیں سب کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے مطلب کہ ہر اس پہ کام تو ہو رہا ہے, لیکن بات ہی ہوتی ہے نا کہ میڈیا اس وقت ویسے بھی کرائسس میں ہے, اور بڑا جو ہے وہ یعنی ایک مشکل وقت ہے میڈیا پہ. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میڈیا کا جو ایڈورٹائزمنٹ بجٹ ہے گورنمنٹ کا اس میں کوئی ایسی سچ کمی نہیں آئی ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو مطلب کہ بزنس ہے میڈیا کے لیے اس میں ضرور کمی آئی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پچھلے 2-3-4 سال سے میڈیا جو ہے, یا 9/11 کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ بہت زیادہ کرائسس اس وجہ سے کہ پرائیویٹ بزنس جو ہے وہ بند ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ اکنامک گروتھ آپ کی ختم ہوگی, اکنامک ایکٹیویٹیز ختم ہوگی آپ کے. ابھی ریسنٹلی میں اگر دیکھا جائے تو کوئی 47 جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے نا پاکستان سے اپنا بزنس رول بیک کر کے وہ چلی گئی. اسی طرح مطلب کہ اب پھر وہی بات آئے گی جب 2001 یا 2 کے بعد جو ہے پاکستان میں ملٹی نیشنل بہت زیادہ آئی تھی, فارن بینکس آئے تھے, ایئر لائنز آئی تھی, تو ان سے کافی بزنس میڈیا کے لیے جنریٹ ہو گیا تھا. تو ابھی جو ہے ابھی چونکہ پاکستان میں اکنامک گروتھ یا اکنامک ایکٹیویٹیز بہت کم ہے, اس وجہ سے بزنس بھی کم ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب کافی چیزیں جو ہے نا شفٹ ہو گئی ہیں. اب سوشل میڈیا جو ہے نا کافی چیزیں وہ اٹھا رہا ہے, تو میڈیا یا جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے, اور ہماری تنظیموں کو جو ہے جس طرح کام کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر رہے ہیں. ہم مطلب کہ بات یہ ہے کہ پریس کلب کی بھی اس طرح کی ڈیلیوری نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری تنظیمیں یوجز ہیں وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہی ہیں. سارے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا ذاتی مطلب کہ مجھے تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا مطلب غیر ضروری ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں, لیکن جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ کام نہیں کر رہے. حالانکہ یہ دس از دا ٹائم کہ مطلب کہ جو ہماری جو میڈیا یا ورکر تنظیمیں, میڈیا ورکر یا جرنلسٹ تنظیمیں ہیں, وہ اس وقت کام کریں, بہت زیادہ کام کریں, اور نئے جو ہے وہ ایونیوز تلاش کریں, ایکسپلور کریں, ایکسپوز کریں. کیونکہ دیکھیں جب یہ کرائسس ہوتا ہے نا کسی بھی سیکٹر میں, اس کرائسس میں اپرچونٹیز ہوتی ہیں. تو اس مطلب کہ جو کرائسس ہیں اس کرائسس سے ہمیں اپرچونٹیز جو ہیں وہ مطلب کہ تلاش کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ مطلب کہ سینسریٹی اور اپنے کاز کے ساتھ کمٹمنٹ. اگر آپ اپنے کاز کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے تو راستے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور ابھی بھی میں یہ مطلب کہ جو ہے نا میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں, میں تو کافی عرصے سے کہ ہمارا پریس کلب ہے اس میں کوئی ایسا جو ہے جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ ہونا چاہیے. اس میں جو ہمارے گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطلب کہ اس میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں, یا منسٹری آف انفارمیشن جو امبریلا ہے ہمارا مطلب کہ جرنلسٹوں کا یا میڈیا کا, تو وہ مطلب کہ ان کی بھی یہ بنتی ہے ڈیوٹی کہ جہاں پہ جو ہے وہ اتنے زیادہ مطلب ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں مختلف مدوں میں, اس میں اگر مطلب کہ 2-3-4 ارب جو ہے وہ اگر جرنلسٹوں کے لیے کوئی فنڈ قائم کیا جائے تو وہ بھی مطلب کہ اچھا کام ہوگا. اور یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے کریڈٹ پہ جائے گا. میں یہاں پہ کووڈ-19 کے دوران میں آپ کو بتا دوں, اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے 2021-22 میں عمران خان سے میں ملا تھا, اور عمران خان کو میں نے کہا تھا کہ آپ مطلب کہ اس وقت جو کووڈ کے لیے جو ہے نا کوئی 1100 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے ایلوکیٹ کیے تھے. میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا 15-20 ارب جو ہے یہ میڈیا اسپیشلی جرنلسٹوں کے لیے آپ ایلوکیٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. اور اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ یہ میں 15 ارب کروں گا, لیکن وہ اس نے نہیں کی. حالانکہ مطلب اس کے بعد ایک مطلب میری پھر ان سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا ابھی تک وہ نہیں ہوا. لیکن اس کی بھی مطلب کہ ٹیم ایسی تھی کہ مطلب کہ وہ سارے جو ہے نا اور وہ جاتے مشرق پہ تھے اور اس کو بتاتے تھے مغرب کا بتاتے تھے. تو وہ بھی مطلب کہ عمران خان کو انہوں نے بڑا مس گائڈ کیا. اس وقت کی جو انفارمیشن منسٹری جو منسٹر صاحب تھے
اس نے بھی مطلب کہ جو ہے نا ویسے آئیں پائشائیں غیر ضروری چیزیں اور میڈیا کے ساتھ جو ہے نا کنفرنٹیشن کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا. ابھی بھی میں مطلب کہ اپنے جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا کا اس ٹائم جرنلسٹ جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں اور کوئی ایسا مطلب کہ میڈیا کے لیے خصوصی میڈیا کے یعنی میڈیا مالکان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں. جرنلسٹ جو میڈیا ورکرز ہیں, جو جرنلسٹ ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ان کے لیے ایک ایسا فنڈ ہونا چاہیے, چاہے وہ پریس کلب کے اس پہ ہو, پلیٹ فارم سے ہو, چاہے جو ہمارا پی ایف یو جو ہے, آر آئی یو جو ہے, یا کوئی اس کی علیحدہ ایک کمیٹی بنائے یا علیحدہ کوئی باڈی بنائے, کوئی مطلب کہ جو ہے نا جرنلسٹ فاؤنڈیشن بنا دے, جرنلسٹ ٹرسٹ بنا دے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی بننی چاہیے جو مطلب کہ جو ہے نا جس میں وہ صحافیوں کے ویلفیئر کے لیے ہو. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو مطلب کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں اس میں جرنلسٹوں کے لیے جو ہے نا خصوصی وہ ہونے چاہیے. اب مطلب کہ پیمز ہاسپٹل جس طرح ہے فیڈرل کیپٹل میں, اس میں کچھ عرصہ پہلے پریس کلب کے انیشیٹو سے وہاں پہ مطلب کہ جرنلسٹوں کے لیے فری انٹائٹلمنٹ ہوگی تھی, لیکن ابھی وہاں پہ بھی اس طرح کی وہ نہیں چل رہی ہے. مطلب کہ وہ پیمز ہاسپٹل والے جو ہے نا وہ اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے, یا باقی پورے پاکستان میں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جہاں جہاں پہ سندھ میں ہے, پشاور میں ہے, لاہور میں, بلوچستان میں جو بھی گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ جرنلسٹوں کو انٹائٹل ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کا جرنلسٹ جو ہے کتنے شہید ہو رہے ہیں, کتنے مارے جا رہے ہیں. آپ مطلب کہ جو ہے نا جہاں پہ بھی ہوتے ہیں فرنٹ لائن پہ جرنلسٹ ہوتے ہیں. آپ کی جو ایون جو آپ کے پولیس ہوتا ہے, کوئی جب اس طرح کی بلوا ہوتا ہے, کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہاں پہ جرنلسٹ فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں. تو جرنلسٹوں کا بھی اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے جتنا باقی لوگوں کا ہے. مشرانی صاحب, آپ یہ بتانا پسند فرمائیں کہ یہ جو ہماری جرنلزم ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے, کالجز میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں کیا فرق ہے, پریکٹیکل میں کیا فرق ہے, اور کیا آپ اپنے آنے والی نیو جنریشن کو اس کی بات پہ قائل کریں گے کہ وہ صحافت جیسے شعبہ میں آئے؟ آپ کے خیال میں صحافت میں آنا ایک خوشائند ہے یا نہیں؟ جی بالکل. بات یہ ہے صاحب صاحب کہ موجودہ دور میں جو ہے نا صحافت کے یا جرنلزم کے جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اب صحافت بالکل ایک مختلف صحافت ہے. ابھی جو ہے نا سوشل میڈیا ہے, ہر وہ بندہ صحافی ہے جس کے ہاتھ میں موبائل, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے دیکھے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے یوٹیوبر آ گئے جن کو مطلب کہ کوئی مطلب کہ صحافت کے جو ایتھکس کا پتہ نہیں ہے, نہ جرنلزم کا وہ ہے, وہ مطلب ایک افراتفری اور وہ مطلب قیاس کریٹ کر کے وہ زیادہ سے زیادہ مطلب کہ ہٹس جو ہے نا ان کو ملتی ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کو وہ ڈالر کما رہے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ گورنمنٹ کو اس پہ مطلب کہ توجہ دینی چاہیے اور صحافت کو جو ہے پیٹرنائز کرنا چاہیے. اور خصوصی طور پہ میں تو یہ کہوں گا جو ہمارے پیمرا ہے اور باقی جو اس طرح کے ادارے ہیں ہمارے منسٹری آف انفارمیشن, ان کو اسٹرکٹلی اس بارے میں کوئی ایس او پیز ان کو بنانی چاہیے اور ان کو امپلیمنٹ کرانی چاہیے. باقی جو ہے جہاں تک آپ یونیورسٹیوں کی یعنی صحافت کی جو یونیورسٹی میں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے اور جو پریکٹیکل ہے اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر کوئی بھی جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے. خصوصی طور پہ اب میں نے دیکھا یہاں پہ ایون ماسٹر کیمسٹری, ایم ایس سی کیمسٹری والے بھی آ جاتے ہیں صحافت میں, ایم ایس سی ایگریکلچر بی ایس والے بھی آ جاتے ہیں. جس طرح میں مطلب کہ میں خود مطلب کہ میں نے آئی آر کیا ہے, تو میں بھی مطلب کہ جرنلزم میں آ گیا. بعد میں تو ٹھیک ہے, ہم نے بڑے ورک شاپس وہ اٹینڈ کیے ہیں میڈیا کے حوالے سے. تو صحافت جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے لیے آپ کا ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. صحافت جو مطلب کہ بالکل جو جرنلزم ماس کمیونیکیشن میں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں یا لڑکیاں یا جو نیو جنریشن پڑھ رہے ہیں ان کو بالکل جرنلزم میں آنا چاہیے. لیکن جرنلزم میں جو ہے وہ مشکلات بہت ہیں اور ظاہر ہے کہ مطلب کہ جرنلزم میں جگہ بنانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہے اور یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. ابھی اگر وہ ایک بندہ کہے کہ میں آ کے راتوں رات میں مطلب کہ جو ہے نا مشہور ہو جاؤں گا یا میں ایک بڑا جرنلسٹ بن جاؤں گا, تو یہ مطلب کہ ناممکن ہے. اگر یہ ممکن بھی ہے تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بندہ پرنٹ میڈیا سے ہو کے نہ آئے, ٹھیک ہے نا, وہ کبھی بھی جرنلسٹ نہیں اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا. جو مطلب کہ جو لوگ ڈائریکٹ وہ آتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ آتے ہیں ان کو میں مطلب کہ اچھا جرنلسٹ نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کو جو مطلب کہ ویژن ملتا ہے, آپ کو جو
लर्निंग का वो मौका मिलता है, लर्निंग का या स्टडी करने का, तो वो आपको प्रिंट मीडिया मिलता है। प्रिंट मीडिया में खसूसी तौर पे इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म होता है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है, और अभी मतलब कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो एक जुर्म बन चुका है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगी तो उसको जो है वो टारगेट किया जाता है, उसके खिलाफ जो है ना पूरा वो मतलब कि माज या तो उसको कत्ल कर दिया जाता है या उसको अगवा किया जाता है जर्नलिस्ट को। तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। इस चैलेंजिंग जॉब को जो है वो मतलब कि इसको एक चैलेंज समझ के जर्नलिज्म में आना चाहिए। और बाकी जो है जर्नलिज्म बहुत अच्छा फील्ड है, और ये मतलब कि ज़ाहिर है अगर आपकी इसमें वो है मतलब कि आपका उसमें दिलचस्पी है तो आप इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन मतलब कि अगर जिस बंदे की इस तरफ जो बंदा माइल हो उसको इस तरफ आना चाहिए, जो माइल ना हो, जिसका मतलब कि शौक ना हो, क्योंकि ये जो है ना ये क्रिएटिव जॉब है, और क्रिएटिव जॉब में जो है जब तक आपकी मतलब कि उसमें इंटरेस्ट ना हो, आप उसमें डीपली आपकी वो ना हो, आपका विजन ना हो, तो उस वक्त जो है ना इसमें आना जो है ना वो फजूल है। वैसे टाइम गुजारने के लिए या मतलब कि फॉर द सेक ऑफ यानी वो जो है ना इसमें जर्नलिज्म में जो है ना वो बंदा मुश्किल से चलता है। तो बेहतर यही है जरूर आप आए, लेकिन मतलब कि उसके लिए शर्त है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अपना मतलब कि IQ डेवलप नहीं करेंगे, तो जर्नलिज्म में आना जो है वो मतलब कि फजूल है। यस, मशवानी साहब फरमा रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है उसमें खतरा है, लेकिन वैसे आज़ादी सहाफत में आए, न्यू जनरेशन को पैगाम दे रहे हैं तो वेलकम। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म इसमें जान को भी खतरा है, तो इसके सद्देबाब के लिए तो फिर हुकूमतें ही कुछ करेंगी या फिर जर्नलिस्टों को खुद अपना वो इंतज़ाम करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच मशवानी साहब, आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।